حضرت قبلہ میاں صاحب سیدی خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ابو العالیہ سلسلے کے ایک جلیل القدر بزرگ گزرے، اور آپ بڑے قوی و نسبت اور کثیر و نسبت تھے۔ آپ کے والد بزرگوار مولانا صدیق صاحب آپ بالخصوص لکھنؤ میں رہ کر رہا کرتے تھے، اور میاں صاحب کی پیدائش بھی لکھنؤ کی ہے۔ آپ قریباً کم و بیش قریب 1914 کی پیدائش ہے آپ کی، اور آپ کے جو والد بزرگوار تھے وہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت معتقد تھے، اور اکثر ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ ماریرہ شریف سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ماریرہ شریف بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ کافی اعمال وغیرہ کی اجازت حضرت کو، آپ حضرت عثمان میاں کے والد کو سجاد خان مارار شریف سے بھی بہت اعمال کی اجازت تھی، اور حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی اوراد اور وظائف کی اجازت آپ کو ملی۔ قبلہ میاں حضور میاں صاحب جو تھے، سن 1924 میں 10 سال کی عمر میں آپ حضرت شاہ محمد حسن شاہ صاحب قبلہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کا بیعت کا واقعہ ایسا ہے کہ حضرت قبلہ دادا حضور شاہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنؤ آئے تھے حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں، تو وہاں آپ نے آپ کو دیکھا تھا، اور آپ کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی حضرت شاہ محمد حسن قبلہ دادا میاں سے بہت متاثر تھے اور بہت عقیدت رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے بیعت کرا دیا آپ کو۔ یہ پہلی ملاقات تھی آپ کے حضرت قبلہ دادا میاں سے۔ دادا میاں نے آپ سے فرمایا کہ میاں تم اپنی ظاہری تعلیم مکمل کرو۔ آپ نے میاں صاحب نے تقریباً 10 سال اپنی تعلیم میں لگائے، اور اس کے بعد پھر 20 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر آپ کے ساتھ قریباً 18 برس کے قریب 17-18 برس رہے، اور بڑی سخت ریاضتیں کی، اور پھر آپ نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہوا تقسیم کا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان آپ جو ہے پاکستان چلے جاؤ، اور کراچی جانا سیدھے۔ تو آپ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ پھر کراچی میں آپ نے اپنا مسکن بنایا قائد آباد کو، جو قائد آباد آج مزار قائد ہے جہاں پر، یہ پہلے قائد آبادی کہلاتا تھا۔ تمام مہاجرین جو آئے تھے مائیگریٹ کر کے، وہ لوگ یہیں آن کے یہاں قائد آباد میں پرانا حاجی کیمپ وغیرہ میں ادھر ہی ادھر آن کے وہ بسے تھے، جٹ لائن، جیکب لائن۔ ایک عرصے تک آپ یہاں رہے۔ پھر قبلہ دادا حضور کا خط آ گیا آپ کے پاس، اور فرمایا، خط میں لکھا تھا کہ اب وہاں اپنی وہ علاقہ چھوڑ دو،
اور ملیر چلے جاؤ. تو آپ پیر و مرشد کے حکم پہ ملیر چلے گئے تھے. پھر اپنے وصال تک ملیر میں ہی مقیم رہے. آپ نے سلسلے کی ترویج کے لیے بےحد کوشش کری، یعنی کہ اپنی پوری زندگی وقف کر دی. ویسے قزم معاش میں آپ ٹیلر کا کام کرتے تھے اور لیڈیز ٹیلر کا کام کرتے تھے آپ. اکثر آپ بنگلوں سے ادھر ادھر سے کپڑے لایا کرتے تھے سینے کے لیے اور اپنے گھر میں سیتے تھے. اور آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ اتنا کام کرتے تھے جتنی آپ کی ضرورت ہوتی تھی. اس سے زیادہ کام نہیں کیا آپ نے. بس جتنی آپ کو ضرورت ہے کہ آج کتنی ضرورت ہے اتنا کام کیا، اور اس کے بعد اپنے ذکر و فکر میں لگ گئے، شکل سلسلے کی ترویج میں لگ گئے. بس اسی میں ہی اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا. بہت لوگوں نے آپ سے فیض پایا، اور آپ قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایات تھیں. ہمارے سلاسل میں ایک ذکر ہے جو حضرت شاہ قطب بینائے دل رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ قلندریہ میں چلا، اور وہ چلتا رہا اور قبلہ میاں صاحب تک بھی آیا. وہ ذکر ہے، ذکر سرانداز کہلاتا ہے، جس میں انسانی جسم کے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے. تو وہ آپ اس پر بھی عامل تھے. تو جب آپ ذکر کرتے تو یہ آپ میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے 2-3 پیر بھائی جو آپ سے بہت زیادہ قریب تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بات. آج بھی ان میں سے ایک زندہ ہے. آپ کو یہ بھی کمال حاصل تھا کہ آپ مجلس مرتضوی حضرت مولا کائنات کی مجلس میں آپ کی حاضری تھی. مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حاضری تھی. آپ اس معاملے میں بڑے قوی اور نسبت تھے، یعنی کہ جس کو بھی آپ چاہتے آپ اس کو حضرت مولا کائنات کی زیارت کرا دیتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے، یا جس بھی بزرگان دین کی آپ چاہتے زیارت کرا دیتے اس شخص کو. آپ فرماتے تھے کہ یہ مجھے میرے پیر و مرشد سے خاص ملی یہ بات. اور یہی حال قبلہ دادا حضور کا تھا کہ آپ اس معاملے میں بڑے جید النسبت تھے. ہاں، آپ کی بے حد کرامتیں بھی ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً لوگوں کو پریس پہ ظاہر ہوتی رہیں. لیکن آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ بہت سادہ زندگی گزاریں، اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں. اکثر جو مجاذب ہوتے تھے، یعنی کہ مجذوب، آپ نے مجھے 2-3 مجذوبوں سے کے پاس بھیجا بھی، اور وہ مجذوب آپ کو بہت پہچانتے تھے. اور وہ اکثر آپ کے تصرف کا ذکر بھی کرتے تھے. لیکن آپ نے اس سب چیزوں کے باوجود بہت سادہ زندگی گزاری، اور بہت اپنی زندگی کو ریزرو رکھا. زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزارتے، یا پھر کہیں سلسلے کی محافل ہوتی تھی
تو اس میں شریک ہوتے، مگر کوشش آپ کی یہ ہوتی کہ کم سے کم وقت وہاں شریک ہوں اور زیادہ ذکر و اذکار میں رہیں۔ انہوں نے ہماری تربیت بھی اور یہ نصیحت بھی کی، آپ کے ارشادات بھی تھے کہ میاں اپنے آپ کو اس کام میں لگا کے رکھنا جو ہمیشہ رہے، اس میں نہ لگانا جو عارضی ہو، جس کا اثر جب تک تم کر رہے ہو رہے اس کے بعد ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا میاں ایسا کون سا کام ہے کہ جس میں اپنے آپ کو لگا کے رکھو اور وہ کام پھر ہمیشہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر، فکر اور درود، اس کی کثرت کرو، یہ ہمیشہ رہے گا، باقی اس کے بعد جو بھی تم کام کرو گے وہ عارضی ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ سب ختم ہو جائے گا، تو اس کام کو کرو جو ہمیشہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ تو آپ جو تھے بہت ساری چیزوں پر عامل تھے، اور تقریباً آپ نے 40 یا 42 لوگوں کو خلافت سے نوازا، اور اس میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ واصل بلاک ہو چکی ہے، اور اب تو دو چار ہی ان کے خلفاؤں میں باقی رہ گئے لوگ، باقی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مگر جتنے لوگوں کو خلافتیں آپ نے عطا فرمائی، سب نے سلسلے کی ترویج کے لیے بہت کام کیا اور بڑی محنتیں کریں۔ آپ کی یہ بخوبی رہی کہ آپ نے قلیل الاسباب ہوتے ہوئے بھی سلسلے کا کثیر کام کیا، اور آپ قریباً حضرت شاہ محمد حسن دادا میاں قبلہ حضور کے خلفاؤں میں بڑے ممتاز تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جس کو بھی میرے بعد تربیت لینی ہے وہ عثمان کے پاس جائے، اور آپ نے اپنے پیر بھائیوں کی بھی تربیت فرمائی، اور ان کو تربیت فرما کر اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام تک قبلہ دادا حضور چاہتے تھے کہ یہ وہاں پہنچے۔ 2000 میں پھر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے آخری آرام گاہ نئی کراچی صدیق آباد قبرستان میں، اور یہ جگہ آپ نے اپنے وصال سے 7 سال پہلے پسند کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہے، اور اپنے ایک مرید تھے ان کے قبلہ احمد علی شاہ صاحب، وہ یہیں نئی کراچی 5 نمبر پہ رہا کرتے تھے، اور وہ قبرستان کے کچھ عہدیدار بھی تھے۔ تو ان سے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک دفعہ کسی پیر بھائی کے جنازے میں آئے تھے ہمارے، اپنے کسی خلیفہ کے، تو جب نئی کراچی قبرستان آپ گئے تو آپ نے فرمایا کہ احمد علی یہ جگہ ہماری ہے، یہ جگہ ہمیں لے کے دو اور ہماری تدفین یہیں کرنا۔ جبکہ آپ کی ایک فیملی، قبول فیملی آپ کی مرید تھی، وہ آپ کے لیے ایئرپورٹ قبرستان انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور یہ ہماری جگہ ہے، آپ یہاں پہ جتنی چاہے جگہ لے لیں، تو آپ یہاں پر اپنے لیے پسند کر لیں جگہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری مٹی جا کے ہم وہیں جائیں گے، تو ہم نے جگہ پسند کی ہے، اور وہی ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد اسی جگہ پر آپ تدفین ہوگی آپ کی، اور آج مزار مبارک اسی جگہ پر۔ میں حضور دادا عثمان سے منسلک کوئی عمل تعلیم فرما دیں جو خاص آپ کی شفاعت، آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ آپ لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ورد کرنے کی بہت ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو جو بھی آتا، کوئی سائل کسی مقصد کے لیے کوئی بات کرتا، تو آپ اس کو فرماتے
کہ میاں 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو جس کو آپ فرماتے کہ پڑھا کرو اور وہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا تو اس کی حاجت رفع ہو جاتی. اور اس طریقے سے لوگ آپ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کی اجازت کے لیے بہت آتے تھے، اور آپ اکثر لوگوں کو یہ تلقین فرماتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. تو آپ کے وظیفے خاص میں بھی یہ بات تھی کہ آپ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے کہ کوئی پریشانی کوئی مشکل آ جائے تو آپ فرماتے کہ 7 دن کی نیت کرو اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو ہدیہ کرو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھو، آگے پیچھے درود شریف 21 بار. تو فرماتے تھے کہ جو بھی تمہاری حاجت ہوگی 7 دن میں رفع ہو جائے گی. کسی کو 21 دن کی تلقین فرماتے، کسی کو 7 دن کی، کسی کو 40 دن کی. تو ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا. میاں صاحب فنا فی الشیخ کے لیے کچھ ایڈوائس کریں. حنفی شیخ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے محبت، بے شک بے شک. کہ ہم رسمن بیعت کرتے ہیں، جی جی عقیدتاً بیعت کرتے ہیں، محبتاً نہیں کرتے. جی جی اور محبت حنفی شیخ کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کے ہر طریقے کو اپنایا جائے بے شک بے شک. اور اس کی ہر ہدایت پر عمل کیا جائے، اور اپنے تصور میں اس کو لا کر اپنے تصور کو کبھی کیا جائے. بے شک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فنافی شیخ کی طرف لے جاتی ہیں آدمی کو. جی جی اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایک دن شیخ کی شکل میں ہی اس کی اپنی شکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ بالکل شیخ کی تصویر بن جاتا ہے جی. فنافی شیخ میں، اور سارے اعمال اور سارے تصرف اس کو وہی حاصل ہو جاتے ہیں جو شیخ ہوتے. ماشاء. تو یہ فنافی شیخ کے لیے ہے کہ اس کے لیے محبت ضروری ہے. کیوں کہ یہ راستہ جو ہے نا، بالخصوص تصوف و طریقت کا جو راستہ ہے نا، یہ راستہ بڑا تنگ ہے، اور یہاں پر جو ہے نا نفاق نہیں ہے. بے شک بالکل. یہ محبت کا راستہ ہے بڑی، اور اس میں یہ نفاق نہیں چلتا. اگر ایک ذرہ برابر بھی نفاق دل میں موجود ہوگا نا تو یہ فیض چل ہی نہیں سکے گا جی آگے. جی بے شک. یہ سمجھ لے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک تار کو اندر سے بریک کر دیا جائے اور پھر کوشش کی جائے، تو تار اوپر سے تو جڑا ہوا ہے مگر اندر سے بریک ہے، جی جی تو اور کوشش کی جائے کہ یہ تار استعمال ہو جائے کام میں آ جائے، تو وہ نہیں آتا پھر کام میں اگر اندر سے بریک ہو جائے تو. بے شک. تو یہ حال دل کا ہوتا ہے انسان کے، جی جی کہ اگر اس کا دل میں ذرا بھی کوئی منافقت ہے یا ذرا بھی کوئی شے کی طرف سے نفاق ہے موجود، تو وہ کبھی فیض نہیں پائے گا. وہ کتنے سال اس کی خدمت میں رہ لے مگر وہ رہے گا پتھر کا پتھر ہی، وہی ہیرا نہیں بن سکے گا. بالکل حق فرمایا آپ. یہ بات بس. حضور ایک سوال ہے